اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند نے منظر اسلام کے اسٹیج پر قیصر صاحب علماء سے پوچھا مجدد کی تعریف کیا ہے؟ مفتی اعظم ہند نے، لوگ مظہر اعلیٰ حضرت سے بہت حسد رکھتے ہیں، جلتے بھی ہیں لوگ. آپ جس دن اچھے کام کرنے لگو گے تو آپ سے لوگ جلنے لگیں گے. جس دن آپ نے دیکھا ہوگا آپ اچھے کام کرنے لگے لوگ آپ سے چڑھنے لگیں گے، جلنے لگیں گے. بہت جلتے تھے، آج بھی جلتے ہیں، اور آج بھی وہی جلن ہے. میں آپ کو بالکل ایک دم سادے اور سلیس الفاظ میں یہ بتا دوں، جو اتنا جال بوال جو پھیلا ہے نا، یہ بہت پرانا حسد ہے، بہت پرانا، بہت پرانی جلن ہے جو ابھی تک جل رہی ہے، اور نہ جانے کب تک جلے گی. جلیں. اب منظر اسلام کا اسٹیج ہے، علماء سے پوچھا مجدد کسے کہتے ہیں؟ کنہوں نے؟ شہزادہ اعلیٰ حضرت، تاجدار شریعت، ہم ان کو کہتے ہیں تاجدار شریعت. مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجدد کسے کہتے ہیں؟ سب نے مجدد کی تعریف بتائی. مفتی اعظم سرکار ایسے کرتے رہے. بلایا مظہر اعلیٰ حضرت کو، آئے. سرکار مفتی اعظم نے فرمایا مولانا مجدد کی تعریف کیا ہے؟ دادا پیر نے فرمایا کہ ان حضرات نے نہیں بتائی. مفتی اعظم نے فرمایا ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. تو کہا حضور بتا دوں؟ کہا بتا دو. کہا بتا دوں؟ کہا بتا دو. کہا مجدد اسے کہتے ہیں جو کام سارے نبوت والے کرے، دعوی نبوت نہ کرے. مظہر اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سارے کام نبوت والے کرے لیکن دعوی نبوت نہ کرے، مجدد اسے کہتے ہیں. مظہر اعلیٰ حضرت ایسے مظہر اعلیٰ حضرت بن گئے. 4 لوگ بیٹھے ہو اور میں خانقاہ حشمتیہ کا جو مشن ہے وہ دے کر کے چلا جاؤں گا. مظہر اعلیٰ حضرت کو ایسے ہی نہیں بن گئے. ہم لوگ جو چلاتے ہیں مظہر اعلیٰ حضرت ایسے نہیں چلاتے ہیں، انرجی ایسے ہی ختم نہیں کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے انرجی ملی ہے تو ایسے ہی ختم کریں گے کیا؟ ایسے مظہر اعلیٰ حضرت نہیں کہہ دیا. اور مفتی اعظم ہند نے کہا مظہر اعلیٰ حضرت، یہ کسی حشمتی نے یا خانقاہ حشمتیہ والوں نے نہیں کہا کہ مظہر اعلیٰ حضرت، یہ سرکار مفتی اعظم ہند نے مظہر اعلیٰ حضرت کہا، جبکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ میں ہوں. سرکار شہزادہ شیر سنت مفتی اعظم پیلی بھیت جب اس وقت منظر اسلام میں پڑھ رہے تھے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھی رہے ہیں. حضور معصوم ملت مفتی اعظم پیلی بھیت خدمت بھی کی ہے، سرکار مفتی اعظم ہند کی خادم بھی رہ چکے ہیں. اسی خدمت کے زمانے میں مفتی اعظم پیلی بھیت شہزادہ مظہر اعلیٰ حضرت نے پوچھا مفتی اعظم ہند سے، حضور اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں. کہا کون سا شعر؟ کہا نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. اس کا مطلب جاننا چاہتے ہیں. تو مفتی اعظم ہند مسکرائے اور فرمایا اس کا جواب مظہر اعلیٰ حضرت دیں گے. کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا، یہ یاد رکھیے گا، لیکن ان کو پتا تھا کہ میرے ہی ماننے والے اعلیٰ حضرت کے مظہر کی مظہریت کے منکر ہوں گے. یہ بھی مفتی اعظم ہند کی کرامت ہے، ورنہ مفتی اعظم ہند کیا بتا نہیں سکتے تھے؟ اب کوئی یہ سمجھ لے کہ معلوم نہیں تھا، اس کی بے وقوفی ہے، لیکن مفتی اعظم ہند کی ہم حشمتی یہ کرامت سمجھتے ہیں. مفتی اعظم ہند یہ جانتے تھے کہ شیر سنت کی مظہریت کے منکر میرے ماننے والے ہوں گے، اور میں یہ بتا کر انہیں بتانا چاہتا ہوں، سنو میرا ماننا یہ ہے کہ شیر سنت مظہر اعلیٰ حضرت ہیں. فرمایا کہ یہ مظہر اعلیٰ حضرت ہی بتائیں گے، شیر سنت ہی بتائیں گے. کہ اچھا. ایک اور سوال کیا، حضور امامہ شریف میں سرکار جو امامہ شریف باندھتے تھے اس کے اندر پیچ کتنے تھے؟ پیچ. مفتی اعظم پھر مسکرائے. کہا مولانا ایسے سوال کرتے ہو، یہ سوال اپنے والد سے کیے ہوتے.
اس کا صحیح جواب وہی دیتے. اس لیے وہ اپنے اعلیٰ حضرت کے ہر قول فعل پر ایسی گہری نظر رکھتے تھے کہ انہوں نے ضرور اعلیٰ حضرت کے اماموں کے پیچ گنے ہوں گے. وہ ایسے مظہر ہیں کہ اپنے پیر و مرشد کی ہر خوبی پر گہری نظر رکھتے تھے, ہر قول و فعل پر گہری نظر رکھتے تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے امامے کے پیچ گنے ہوں گے تو ان سے پوچھو, وہی بتائیں گے. جتنے پیچ اعلیٰ حضرت کے امامے میں ہوں گے اتنے ہی سرکار کے امامے میں ہوں گے. یہ ہے مظہر اعلیٰ حضرت. ایسے ہی مظہر نہیں کہہ دیا ہے, خوبیاں تھیں مظہریت کی. اور یہی وجہ تھی, میں آپ کو بتا دوں, اب تو بہت کچھ پول کھلی ہے اور کھل چکی ہے, تو تھوڑی میں بھی کھول دوں. شکایت کی تھی کس کی؟ ہمارے دادا پیر کی. ہمارے دادا پیر کے والد سے, استاد الحفاظ حافظ نواب علی خان علیہ رحمت و رضوان سے پڑھتے نہیں ہیں. کیا کہا تھا قصہ صاحب؟ پڑھتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہیں بیٹھے رہتے ہیں. وہیں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے, اعلیٰ حضرت کے پاس. پڑھتے نہیں ہیں, وہیں بیٹھے رہتے ہیں. سبحان اللہ. والد بھی عاشق رسول تھے, عاشق اعلیٰ حضرت تھے. فوراً فرمایا والد صاحب نے استاد گرامی سے جو پڑھاتے تھے مظہر اعلیٰ حضرت کو, ان سے کہا مولانا یہ جو تم پڑھا رہے ہو یہ تو بعد میں بھی پڑھ لیں گے, لیکن جو وہاں سے مل رہا ہے وہ بعد میں نہیں ملے گا. جو وہاں سے مل رہا ہے وہ بعد میں نہیں ملے گا. تم جو پڑھا رہے ہو وہ بعد میں ہی مل جائے گا. پتا چلا کہ ہمارے دادا پیر کے والد بھی ولی تھے. وہ ملنے سے پہلے جانتے تھے کہ میرے شہزادے کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے کیا ملنے والا. وہ بھی جانتے تھے, اسی لیے تو یہ جواب دیا کہ تم جو پڑھا رہے بعد میں مل جائے گا, لیکن جو وہاں سے ملنے والا ہے وہ بعد میں نہیں ملے گا. ایسی گہری نظر مظہر اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت پر رکھتے تھے. ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا. پیرانی دادی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں بنا رہی تھی. روٹیاں, گھر کی بات ہے, روٹیاں بنا رہی تھی. اور روٹیاں بناتے بناتے ہمارے دادا پیر نے جلتی ہوئی آگ میں تھوک دیا. دادی پیرانی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی بیٹھے تھے. پہلے کا زمانہ چولہے میں روٹی بنتی تھی, لکڑی لگی ہوئی ہے. انہوں نے ٹوکا, ارے حضرت یہ کیا کر رہے ہو, آگ میں کوئی تھوکتا ہے؟ تو مظہر اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد نے پہلی مرتبہ تھوکا تھا تو میں نے بھی یہی سوچا تھا. میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت نے جب پہلی مرتبہ آگ میں تھوکا تھا تو میرے بھی ذہن میں یہی آیا کہ حضرت تھوک رہے ہیں, لیکن چونکہ پوچھا اس لیے نہیں, مظہر اعلیٰ حضرت جو تھے اب اس تھوکنے میں مظہر اعلیٰ حضرت حکمت تلاش کرنے لگے. اعلیٰ حضرت نے تھوکا ہے, ضرور کوئی حکمت ہوگی. اور فرماتے ہیں سوچتے سوچتے فیضان اعلیٰ حضرت ہوا اور ذہن میں آیا میرے پیر و مرشد مجوسیوں کا رد کر رہے ہیں. مجوسی آگ کو پوجتے ہیں, مجوسی آگ کو پوجتے ہیں, تو میرے پیر و مرشد آگ میں تھوک کر مجوسیوں کا رد کر رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں, یہ تو وہ ہے جس کے اوپر تھوکا جاتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت کا تھوک بھی ایسا کہ گستاخان خدا و رسول اور مرتدین مشرکین کا رد کرتا ہوا منہ سے خارج ہوتا ہے. تو مظہر اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کی سیرت پاک سے اپنی ذات میں مظہریت کے جلوے سمیٹے ہیں, اور انہی کے شہزادے سرکار مشاہد ملت ہیں جنہوں نے اپنے پیر و مرشد اپنے والد گرامی سیدنا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کی سیرت سے وہی جلوے سمیٹ کر اپنی ذات میں کیے ہیں جو جلوے مظہر اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت سے لیے ہیں. تو ہمارے مشاہد ملت یہ مظہر شیر سنت ہیں. مظہر شیر سنت بعینی ہی وہ تمام چیزیں سرکار مشاہد ملت کے اندر
دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ جو چیزیں سرکار شیر سنت سے صادر ہوتی تھیں، جو چیزیں سرکار شیر سنت کیا کرتے تھے، جو معاملات سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے تھے، دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ سرکار مشاہد ملت کے وہ جلوے، وہ خوبیاں، وہ کمال سرکار مظہر اعلیٰ حضرت سے ہو بہو بے عینی ہی ملتے جھلتے تھے، جو سیدنا سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کے جلوے